اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2023 تک فن لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سبجیکٹ نام کی کوئی چیز سکولز میں نہیں پائی گئی۔ فن لینڈ کا ہر ایک سکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہے، جبکہ 19 بچوں کے لیے ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے، جہاں بچے اپنے سکول ٹائم کے 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے سکولز میں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی سکول پڑھائی سے زیادہ اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو شاید وہ اگلے روز ہی اپنے بچے کو اس سکول سے نکلوا لے۔ خیر، آپ ایک دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ 2 گھنٹے روز اساتذہ کے بچوں کی سکلز کو بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ 7 سال تک بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی سکول نہیں ہے، اور 15 سال تک پورے ملک میں کوئی باقاعدہ امتحانی سسٹم نہیں ہے۔ فن لینڈ میں ایک ریاضی کے استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے بولے کہ میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس سے وہ اپنی زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں۔ جاپان میں تیسری جماعت تک صرف ایک ہی مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آج تک ہمیں معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ خیر، اس بات پر عمل کی ذمہ داری تو ابھی تک جاپانیوں نے ہی اٹھائی ہوئی ہے۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک استاد ہوں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز اساتذہ کی عزت میں ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ جاپان میں معاشرتی علوم نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ یہ پڑھانے کی نہیں بلکہ سکھانے کی چیز ہے، اور جاپانی بڑے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے سکولز میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے سکول آنے کے بعد 10 بجے تک پورا سکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں۔ اب آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں، جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ اب آپ تماشا دیکھیں، جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے اسی کو بڑی صفائی کے ساتھ اپنی کاپیوں پر چھاپتے ہیں، اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو اساتذہ امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالات پر نشانات بھی لگواتے ہیں، خود پیپر بناتے ہیں اور خود ہی چیک کرتے ہیں، نمبر بھی خود ہی دے دیتے ہیں، بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں، اور اس نتیجے پر ماں باپ تالیاں بجا بجا کر اپنے بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کن ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں، اور اسکول سے فارغ ہوتے ہی وہی بچے قطار توڑ کر اپنے کام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے وہ اتنی ہی قطار کو رونتے ہوئے اپنے کام کروانے میں ماہر ہوتا ہے۔ طالب علموں کا سارا وقت اسکول میں سائنس کو رٹا لگانے میں گزرتا ہے، مگر آپ کو پورے ملک میں سائنسدان نامی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس کو سمجھنے اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور اسے بھی ہم رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا، تو برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ برے صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاسنگ مارکس 65 ہیں اور ان کے پاسنگ مارکس 32.5 ہونے چاہیے۔ تو 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے، اور ہم انہی 33 مارکس میں اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کا یہ ایک مصرع ان تمام صورتحال کی صحیح طریقے سے عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ زندہ باد پاکستان، پائندہ باد پاکستان۔